مائکروسافٹ ایکسل کے اس لیسن میں میں آپ کو فل ہینڈل کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں. اس باکس کو آپ مسلسل اپنے لیسنز میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا اب جو فنکشن ہے ہم نے اس کو سیکھنا ہے. اس پورے باکس کا ایک الگ سے فنکشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو چھوٹا سا آپ کو ڈاٹ دکھائی دے رہا ہے, ڈبا علیحدہ سے دکھائی دے رہا ہے, یہ والا اس کا ایک الگ فنکشن ہوتا ہے. تو اب میں اس کو پہلے پورے کا فنکشن بتاتا ہوں. اس کا دیکھیے کہ اگر میں کوئی اس میں فگرز لکھ لیتا ہوں, جیسے کہ میں کوئی لفظ ہی لکھ لیتا ہوں نیو ویژن, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نیو ویژن میں مزید 5 یا 7 سیلز کے اندر لکھ لوں, تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے میں یہاں سے کاپی کروں اور باقیوں میں لے جا کر پیسٹ کرتا رہوں. لیکن اگر میں اس جھنجھٹ سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں پہلے اسے کنٹرول سی کر کے کاپی کروں, اس کے بعد اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس رکھتے ہوئے اتنے سیلز کو سلیکٹ کر لوں جہاں پہ میں اس کو پیسٹ کروانا چاہتا ہوں. تو اس پہ رائٹ کلک کرنے کے بعد یا تو میں پیسٹ پہ کلک کروں یا پھر صرف انٹر کے بٹن کو پریس کروں, تو جتنے کا جتنا میں نے ٹیکسٹ کاپی کیا ہوگا وہ اپنے سیلز میں ترتیب کے ساتھ فل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے کہ اس سیل کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو ڈبا میں نے آپ کو بتایا تھا, اپنے کرسر کو اس ڈبے کے اوپر جیسے آپ لے کے آئیں گے تو آپ کا کرسر ایک جمع کے نشان کی شکل اختیار کرے گا. اس کے بعد اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس رکھتے ہوئے اس کو آپ ڈریگ کرنا شروع کریں. جیسے آپ اسے ڈریگ کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ دیکھیے کہ تمام جتنی سیلز میں آپ اس کو لے کے جائیں گے ان سیلز کے اندر یہی ورڈنگ جو ہے وہ کاپی ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیریل نمبر انسرٹ کریں, جیسے کہ یہاں پہ سیریل نمبر انسرٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ آپ 1 2 3 اور اس ترتیب سے نمبر لکھتے جائیں. لیکن یہ آپ کے بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ نمبر لکھتے وقت کوئی مسٹیک کر جائیں. تو اس سے بچنے کے لیے ایک حل اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 فگرز لکھ لیجئے, جیسے 1 2 اور 3 میں نے لکھ لیے. اس کے بعد آپ تینوں کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ اسی چھوٹے سے باکس کے اوپر ماؤس کو لے جا کر اسے آپ نیچے کی طرف ڈریگ کرنا شروع کر دیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں میری کرسر جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ یلو کلر کا ایک نشان نظر آ رہا ہے جس میں ساتھ ساتھ سیریل بھی پٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی. یہ دیکھیے جیسے اس میں میں چھوڑوں گا تو یہ اسی ترتیب سے اس کے اندر سیریل پٹ کرنا شروع کر دے گا. یہی کام آپ کسی ڈیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر یہ ڈیٹ جو چینج کرنا چاہ رہے ہوں, جیسے کہ اس میں ڈیٹ لکھ لیتا ہوں, کچھ بھی ڈیٹ لکھ لیتا ہوں, جیسے کہ 14/12/2008. اگر میں اس کو اسی طرح سے لے کے چلوں گا تو اب دیکھیے تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. یہ میرا سالانہ جو ہے نا فگرز کو چینج کر رہا ہے. یہ دیکھیے 2008 تھا, 2009 ہو گیا, 10 11 2013 14 15 16 اور 20 تک. تو یہ اس سیل کا جو وہ فنکشن ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو اپنے سیریل بھی اپلائی کروا سکتے ہیں, اس کو آپ سلیکٹ بھی کروا سکتے ہیں سارے کو, اور ان سیلز کے اندر کام بھی کر سکتے ہیں. جس جگہ آپ کا یہ سیل موجود ہوگا وہ آپ کا ایکٹیو سیل کہلاتا ہے, اور اسی کے اوپر آپ جو چینجنگز بھی کرتے ہیں آپ کی وہ چینجنگز اسی سیل کے اوپر جا کر اپلائی ہوتی ہیں. ایک کمانڈ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ اگر آپ اس سیل کو کاپی کرنے کے بعد ان سیلز کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیے سارے اس میں ورڈ جو ہے وہ کاپی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دوبارہ سیلز کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ انٹر کریں گے تو اب آپ کے ورڈز کاپی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ انٹر کرتے ہیں تو جو کچھ آپ نے کاپی کیا ہوتا ہے وہ پیسٹ ہونے کے بعد اس کے آفس کلپ بورڈ میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے آپ چاہتے ہیں اسے بار بار سلیکٹ کریں تو آپ اسے کاپی کر لیں. یہ دیکھیں آپ کے آفس کلپ بورڈ میں یہ آ جائے گا. اس کے بعد آپ جس سیل کے اندر اس کو سلیکٹ کروانے کے بعد اگر کنٹرول وی کر کے یا رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرواتے رہیں گے تو جہاں جہاں پہ آپ اس کو جب تک پیسٹ کرواتے رہیں گے یہ تب تک پیسٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ اب یہ آفس کے کلپ بورڈ میں موجود ہے. اگر میں اس کے آفس کے کلپ بورڈ میں سے اس کو ختم کر دوں گا, جیسے کہ یہ دیکھیے کلیئر آل کر دیتا ہوں, تو جتنا کچھ میں نے کاپی کیا ہوگا ختم ہو جائے گا. یہی کام اس وقت ہوتا ہے جب ہم کاپی کر لینے کے بعد اپنے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن استعمال کرتے ہیں. تو اس زحمت سے بچنے کے لیے آپ اس کو کاپی کرنے کے بعد کنٹرول وی کی کمانڈ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ مسلسل اس کمانڈ کو استعمال کر سکیں.